اسلام سے پہلے اہل عرب بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے آگے سجدے کرتے تھے۔ مشرکین عرب ایک اللہ کو اپنا خدا نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے نزدیک اس وقت بھی کعبے کی بے حد عظمت اور حرمت تھی۔ وہ لوگ کعبے کا طواف بھی کیا کرتے تھے اور اپنی مذہبی رسومات بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اس وقت کعبے میں 360 بت موجود تھے جو مختلف عرب قبائل کی جانب سے وہاں رکھے گئے تھے۔ ان بتوں میں سب سے اہم بت ہبل دیوتا کو مانا جاتا تھا، کیونکہ یہ خانہ کعبہ میں رکھے جانے والے بتوں میں سب سے پہلا بت تھا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 بتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ وہ 3 بت لات، منات اور عزا ہے۔ دین اسلام سے قبل اہل عرب میں ان تینوں دیوی اور دیوتا کے بتوں کو بہت بلند مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لات، منات اور عزا کے بتوں کے پاس جب لوگ اپنی حاجات لے کر حاضر ہوتے تو ان بتوں سے آوازیں بھی آتی جو در حقیقت ان بتوں کے ساتھ معمور شیاطین کی ہوتی، اور وہ شیاطین اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے ان مشرکین کی چھوٹی موٹی حاجت کو بھی پورا کیا کر دیتے تھے، جس سے ان لوگوں کے مشرکانہ عقائد اور زیادہ پختہ ہو جایا کرتے تھے۔ چند مورخین کے مطابق اہل عرب منات کو ہبل دیوتا کی بیوی مانتے تھے۔ منات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ منات کو قسمت، دولت، عظمت، وقت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ مدینہ میں مقیم مشہور قبائل المسلل، اوس اور خزرج اس دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 20 گھوڑ سوار مکہ اور مدینہ کے درمیان قائم وادی قدود میں موجود منات کے مندر کو نیست نابود کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان اس مندر کے پاس پہنچے تو وہاں ایک سیاہ فام عورت نمودار ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ برہنہ تھی، اور وہ عورت زور زور سے رو رہی تھی اور اپنا سینہ پیٹ رہی تھی تاکہ مسلمانوں پر اس کی دہشت طاری ہو سکے۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر اس عورت کو ہلاک کر دیا اور منات کے مندر کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ یوں سرزمین ختم ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں لات اور عزا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو؟ عرب کے لوگ اس وقت بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے 2 بڑے بت تھے، لات اور عزا۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا جسے کفار خدا کی بیٹی کہتے تھے، نعوذ باللہ، کفار کا ماننا تھا کہ عزا سیاہ اور سفید کی مالک ہے۔ دن رات کو بدلنا اور موسموں کی تبدیلی کا کام عزا کے سپرد تھا۔ بات بات پر لوگ لات اور عزا کی قسم کھاتے تھے۔ کاہن لات اور عزا کا نام لے کر خوب پیسے کماتے تھے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ لات اور عزا کے بت کہاں سے آئے؟ کیسے ان کی عبادت شروع ہوئی؟ کیوں لوگوں نے ان کے آگے سجدہ شروع کیا اور اپنے جانور ذبح کرنے شروع کر دیے؟ کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، اس لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے وہ ان کو ستو پلاتا تھا۔ یہ بہت ہی رحم دل انسان اور ہر کسی کی مدد کرنے والا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو کو گھولتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی اور اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اسے بری نظر سے دیکھتا یا اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ کچھ سال ایسے ہی گزرے، پھر مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لات اور عزا کی شادی کر دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو کبھی نہ ملے۔
لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا کے چاہنے والے یہ کہتے رہے چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی اس پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ سردار عمر بن لیہی نے ان دونوں کی یاد میں ان کے بڑے بڑے بت بنا دیے تھے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک دن آیا کہ لوگ ان کے آگے اپنی قربانیاں کرنے لگے اور سجدے کرنے لگے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتے تھے، اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بٹتی تھی۔ عمرو بن لحا نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کرتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا، اور جس طرح کعبے کو قربانی کا جانور بیچتے تھے اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کا جانور بیچتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی۔ اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا۔ وہاں ایک عزا نامی بت تھا جس کے ارد گرد درخت اور جھاڑیاں لگا دی گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں اور جھاڑیوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو بھی ڈھا دیا۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید وہاں دوبارہ گئے اور برابر چوکنا رہے۔ جب مجاوروں نے خالد بن ولید کو وہاں دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے عزا عزا، کہ اچانک حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک کالی بھجنگ برہنہ بکھرے ہوئے سر اور منہ پر خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس کی جانب تلوار پھیلائی اور کچھ ہی لمحات میں اس کے ٹکڑے کر ڈالے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ عزا ہی تھی۔ اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔